الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اسیر بھائی صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ آپ کو اور ترقیاں دے، ہر لحاظ سے خوشیاں دے۔ تو میں سب کے لیے ہم دعا جو ہے وہ کرنی چاہیے، اور سب کے لیے خیر کی بھلائی کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑی دعا نا جی بھائی صاحب وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ یہ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ ایک ان کی میں نے بات سنی، ہدایت ملے گی کیسے؟ تو انہوں نے کہا جی قرآن کو، ان کا یہ فرمان میں نے سنا بیان میں، قرآن پاک کو جب آپ ہدایت کی نیت سے پڑھیں گے تو اللہ آپ کو ہدایت دے گا۔ تو بات آ گئی قرآن کی، لوگ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، پڑھنا بھی چاہیے، تلاوت کی نسبت میں عرض کر رہا ہوں، اگر ترجمے کے ساتھ پڑھیں اللہ کی قسم اللہ ہدایت دے گا، ہدایت کی نیت سے جب پڑھیں گے۔ اور یقیناً ہمارا ایمان اللہ کے فضل سے جو مسلمان ہیں وہ ہدایت کی نیت سے قرآن پاک پڑھتے ہیں کہ یہ گائیڈنس کتاب ہے، اٹ از اے گائیڈنس بک۔ تو اس نسبت سے میں اپنے دوستوں کو بھی کہوں گا، بہنوں بھائیوں کو بھی کہوں گا کہ میں بھی اور آپ بھی قرآن پاک کو ایسا کیا کریں کہ ہماری نا گجرانوالہ میں تشکیل ہوتی ہے 10 دن کی نا جی، یہ جہلم سے گجرانوالہ پہلے 10 دن، یہ جب 40 ڈیز کے لیے جاتے ہیں چلے کے لیے، سالانہ چلہ، تو 10 دن گجرانوالہ شہر 3 مسجدیں دیتے ہیں وہ، اور باقی پھر ہم رائے گڑھ چلے جاتے ہیں 10 دن کے بعد۔ رائے گڑھ جا کے ہم کارگزاری سناتے ہیں کہ ہم نے 10 دن میں یہ عمل کیے، اتنی جماعتیں بنی اور یہ معاملہ ہوا۔ پھر آگے ہم پرچہ آلریڈی ہمارے پاس ہوتا ہے مرکز سے، مقامی جو مسجد کے مرکز کا، وہاں گجرانوالہ میں ہمارے ایک حافظ صاحب ہیں، امیر صاحب ہیں، گجرانوالہ مرکز کے امیر ہیں۔ تو یہ 2 سال پرانی بات ہے، تو وہ جماعت میں کہیں جی کوئی قاری صاحب ہیں آپ کے؟ تو انہوں نے کہا جی یہ امیر صاحب قاری صاحب ہیں میرے بارے میں۔ تو کہنے لگے آپ نا روزانہ 3 جو ہے نا جی آیات کو پڑھ لیا کریں، صرف 3۔ تو وہ میں نے پھر اس پر یعنی کہ چلے میں تھا، 40 دن کے لیے تھا، تو میں نے پھر اس پر یعنی کہ عمل بھی کیا، تو اس سے بڑا فائدہ ہوا۔ تو دین میں فلیکسیبلٹی ہے، آسانی ہے، مشکل نہیں ہے۔ ہاں جی، تو میں بھائیوں بہنوں کو یہ عرض کروں گا پلیز کائنڈلی پڑھیں، اور اس سے بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اور اخیر میں بات کر کے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے جی، کہ اتحاد امت کی نسبت سے میں ملاقاتیں کر رہا ہوں۔ کل بھی ایک مولوی صاحب سے ملاقات ہوئی، میرے جو مقصود تھا ملاقات کا کسی بھی عالم دین سے، اہل سنت کی بات کر رہا ہوں، اہل سنت کی، اور جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پہلا خلیفہ مانتے ہیں، وہ عمر رضی اللہ عنہ، سوم عثمان رضی اللہ عنہ، چہارم مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو ان سے ملاقاتیں میں جو کرتا ہوں اللہ کے فضل سے، تو امت کو جوڑنے کی نیت سے اللہ کی قسم قدم اٹھاتا ہوں۔ نمبر 2 کہ ہمارے تبلیغ والے فرماتے ہیں کہ زیارت کی نیت سے آپ جایا کریں، ایک عالم دین کے پاس زیارت کی نیت سے جایا کریں، کوئی سیکھنے کی نیت سے۔ واللہ میرا یہ مقصد نہیں ہوتا، اللہ معاف کرے، کوئی یہ تو دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، قیامت والے دن دل کو اللہ کھولیں گے، بتائیں گے اس کے دل کے اندر یہ تھا۔ میرا یقین مانے بھائی صاحب یہ مقصد ہوتا ہے کہ میں کچھ سیکھ لوں، اور دل میں یہ نہیں کوئی واہ واہ، کوئی شہرت، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ زندگی کی کوئی صبحیں ہیں، کوئی شامیں ہیں، پتہ کوئی نہیں کب آنکھیں بند ہو جائیں چلے جائیں۔ تو یہ یعنی کہ کوئی میرے بارے میں پلیز کوئی بدگمان نہ ہو کہ بھئی آپ نے یہ کرتا ہے فیمس ہونے کے لیے کرتا ہے، ایسے نہیں ہے۔
میں جب سوشل میڈیا پہ آؤں تو واللہ میں نے جب پہلا اپنا ایک کلپ ریکارڈ کیا تھا، ابھی 2 سال ہی ہوئے مجھے، تو بڑے ویوز آئے. میں نے کہا یار دین کی بات کرنی چاہیے، جہاں اتنا شر ہے، اتنی خرافات ہیں، اتنی برائیاں ہیں، تو اس سے پازیٹیو بھی فائدہ اٹھانا چاہیے. تو فائدہ ہوا اللہ کے فضل سے، اللہ کے فضل سے. تو یہ اتحاد امت کی جو ہے بھائیو دوستو بہنوں، میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ ہم سب سے ملیں، بیٹھیں، سیکھنے کی نیت سے امت کو. جیسے ہمارے خاص طور پر جو ہمارے تبلیغی جماعت والے ہیں، اللہ جزائے خیر دے، وہ یہی فرماتے ہیں. اور تبلیغ جماعت میں اس وقت پاکستان میں جو مشہور و معروف ہیں مولانا طارق جمیل صاحب ہیں حافظ اللہ تعالی، تو وہ اسی پر وہ کام کر رہے ہیں، اتحاد امت پر تو کام کر رہے ہیں، سب کو گلے لگا رہے ہیں، سب کو محبت دے رہے ہیں. اور وہ فرماتے ہیں، یہ ہمارے مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جی شیخ الحدیث جو تھے اپنے مدرسہ عربیہ رائے گنج کے، تو وہ یہ کرتے تھے، ملاقاتیں کرتے تھے سب سے. تو انہوں نے ان کو دیکھا، جا رہا ہے یہ بھی ہمارے استادوں کی طرح، ہم بھی ان کو یعنی کہ اس لحاظ سے یعنی کہ ان کے جو ہے نا وہ چل رہے ہیں، روش پر چل رہے ہیں. تو اس لیے بھائیوں میرے دوستوں، اتحاد امت کی پر ہم محنت کریں، اس پر تھوڑی تغدو کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. ہارمنی کی بات کریں، پیس کی بات کریں. جی اختلافات تو ہیں ہمارے، وہ تو مٹ نہیں سکتے ہیں، اختلافات کے باوجود ہم مل کر چلیں. جو کامن جو ہے نا جی، کامن چیز ہے، کامن بانڈ جسے کہتے ہیں، بیسک جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس پر قرآن اللہ بھی فرماتے ہیں اس پر آ جاؤ، اس پر اکٹھے ہو جاؤ، جو آپ میں چیز یکساں ہے، جو بیس ہے آپ کی، اس پر ہم آ جائیں. باقی تو فروع میں ہوتے رہتے ہیں، اختلافات ہوتے ہیں. اور ایک بھائی کہہ لیں گے فروع بھی نہیں، عقائد بھی ہیں اختلافات. تو میں اس پر کوئی ڈیٹیلنگ بات کروں گا. میں اس لیے بات عرض کروں گا کہ ہم اس پر محنت کریں، تقدو کریں. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق دے، اچھے اخلاق اپنانے کی توفیق دے. میٹھے بول کے اچھے اخلاق کا کوئی مول نہیں، اللہ کی قسم. میں اپنی بات کروں بھائی صاحب، اللہ نے میرے اندر ہارمنی، ٹالرنس جو پیدا کی ہے، وہ تبلیغ کی برکت سے کی ہے. جو میں تبلیغی جماعت میں نہیں تھا تو میں بڑا ہائپر ہو جاتا تھا اور بڑا سخت مزاج تھا. مناظرے کرنا، کبھی کون سے عالم کے ساتھ، کبھی کون سے مسئلے کے عالم کے ساتھ. ابھی کوئی بات کر بھی جائے، جی ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو ایسا ہی ہونا چاہیے. اس سے آپ کا یعنی کہ انسان کی زبان سے اس کی نا جی پرسنالٹی کا پتہ چلتا ہے، وہ کس کیٹاگری کا بندہ ہے. اللہ سے دعا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تبلیغ کے لیے جو محنت ہو رہی ہے، ختم نبوت کی توفیق اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور قرآن پاک کو ہم پڑھیں، اس پر عمل کریں، پھر اس کی اشاعت و ترویج کریں. اللہ